الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تمہاری تربیت کے لیے جس طرح کے تم سے پہلی امتوں پر بھی ان کی تربیت کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف رہ کے گزار سکو اپنی زندگی میں گناہوں سے ہر قسم کی غلاظت اور آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کے یہ زندگی گزار سکو معزز خواتین و حضرات یہ ماہ رمضان جو ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا یہ انعام ہے یوں تو ہر چیز رب ذوالجلال کی پیدا کردہ ہے اس کی مخلوق ہے لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی رب ذوالجلال نے انسان بنائے لیکن سارے انسان یکساں نہیں ہیں بلکہ کچھ انسانوں کو عقل و ذہانت کے لحاظ سے قوت و بہادری کے لحاظ سے حافظے کے لحاظ سے قوت گویائی کے لحاظ سے کتابت و خطابت کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پہ فوقیت اور فضیلت عطا کی رب ذوالجلال نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے لیکن انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو دوسروں پہ فضیلت عطا کی فوقیت عطا کی رب ذوالجلال نے امتیں بنائی لیکن ساری امتیں یکساں نہیں ہیں بعض امتوں کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی رب ذوالجلال نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی لیکن ساری کتابیں یکساں نہیں ہیں بعض کتابوں کو دیگر کتابوں پہ فوقیت عطا کی اور قرآن حکیم کو ساری کتابوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی رب ذوالجلال نے دن بنائے لیکن دنوں میں سے بعض دنوں کو باقی ایام کا سردار بنا دیا جمعہ کے دن کو باقی ایام پہ فضیلت عطا کی عید کے دن کو دیگر ایام پہ فضیلت عطا کی عاشورہ کے دن کو یوم النحر کو قربانی کے دن کو دیگر ایام پہ فضیلت عطا کی رب ذوالجلال نے راتیں بنائیں لیکن راتوں میں سے شب قدر کو ساری راتوں پہ فضیلت عطا کی
یہ رب ذوالجلال کی حکمت بھی ہے، اس کی مشیت بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے مہینے بنائے، لیکن مہینوں میں سے بعض مہینوں کو دیگر مہینوں کی فوقیت عطا کی۔ ماہ رمضان کو یہ فضیلت عطا کی، یہ فوقیت عطا کی کہ وہ جنت جس کی خوبصورتی کا تصور نہ کسی دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ایسی خوبصورت جنت کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، اس حسین و جمیل اور خوش نما جنت کو اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے 11 مہینوں تک مزید مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال کی جانب سے ہر لمحے یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور میری رحمتوں کے خزانوں کو حاصل کر لے، و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اپنے گناہوں سے باز آ جا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، ماہ مبارک ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی روزے دار کا روزہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ افطار کرا دیتا ہے تو رب ذوالجلال اس پانی کے ایک گھونٹ اور ایک کھجور کی وجہ سے اسے پورے روزے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اگر ایک نفلی کام کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اسے عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، یہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں رب ذوالجلال کی رحمت جو ہمیشہ جس کی رحمتوں کا دریا ہمیشہ موزن رہتا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، سارا سال اس کی رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر رب ذوالجلال کی رحمتیں مزید جوش میں آتی ہیں اور معمولی عملوں پہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازتے ہیں، اس لیے اس ماہ رمضان کو رحمتوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان اپنے دامن میں رحمتیں لے کے آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونے والے سب یکساں نہیں ہیں۔ اس ماہ مقدس کی رحمتوں کی مثال باران رحمت کی طرح ہے کہ بارش ہوتی ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے میں یکساں بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش سے مستفید ہونے والے لوگ یکساں نہیں ہوتے، اس بارش سے استفادہ کرنے والی زمین یکساں نہیں ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ حصے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہاں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کے کچھ حصے بارش کے بعد چمک اٹھتے ہیں، گرد و غبار چھٹ جاتی ہے اور زمین کے کچھ حصے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بارش وہی ہوتی ہے، لیکن زمین کے کچھ حصوں کی غلاظت ختم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ زمین کے راستے، وہ زمین کے ٹکڑے بارش کی وجہ سے اتنے غلیظ ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ بارش وہی ہے، ایک ہی وقت میں ہوئی ہے، یکساں ہوئی ہے، لیکن اس بارش کے ساتھ زمین کے کچھ حصے سرسبز و شاداب بن گئے، کچھ پاک اور صاف ہو گئے، کسی کی رونق واپس آ گئی، اور کچھ ایسے خطے بھی ہیں کہ بارش کے بعد وہ غلیظ ہو جاتے ہیں، ان کی غلاظت گندگی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ بعین ہی
یہ ماہ مقدس ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ رمضان کی رحمتوں سے مستفید ہونے والے لوگ یکساں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو نہایت ہی خوش قسمت ہیں وہ اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیتے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، انسانی ہمدردی کے ساتھ رب ذوالجلال کو راضی کرتے ہیں، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کے فضل و کرم سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رمضان دولتیں سمیٹنے کا، دولتیں کمانے کا سیزن ہے۔ وہ ناجائز منافع خوری کے ساتھ، ذخیرہ اندوزی کے ساتھ روزے داروں کا مال لوٹتے ہیں، افطاری کے لیے، سحری کے لیے ایسی چیزیں مہیا کرتے ہیں جو معیار میں ناقص ہوتی ہیں لیکن قیمت میں زیادہ ہوتی ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ موسم دولت سمیٹنے کا ہے، یہ کمانے کا موسم ہے، نکمے سموسے بنا کے اور نکمے پکوڑے بنا کے، گندا پھل اور چاٹ بنا کے لوگوں سے دولت کو سمیٹتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو اور اپنے پیٹ کو بند کرتے ہیں، وہاں اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی گناہوں سے روک لیتے ہیں، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی انجام دیتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں، ان کی تکالیف میں، ان کی بھوک اور پیاس میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں بجائے قرآن کے تو ناول ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے، کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، وقت گزارنے کے لیے بجائے قرآن پڑھنے کے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے، دین سمجھنے کے، وہ اس طرح کے ناول اور ڈائجسٹ ہاتھوں میں لے کے دن کے لمحات گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت گزارنے کے لیے تاش کا سہارا لیتے ہیں، کچھ کھیلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ رات کو شب بیداری میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ فحش فلمیں دیکھ کے رات کے یہ مقدس راتوں کے لمحات کو گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے کے ساتھ صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی، اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا سَحْرٌ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن سوائے رات جاگنے کے انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تراویح کی نماز ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور جلد سے جلد اپنے آپ سے، اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ اگر تراویح کی نماز طویل ہو جائے، قیام لمبا ہو جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے، اپنے امام سے شکوہ کرتے ہیں کہ آج نماز لمبی کیوں پڑھائی ہے، جب یہ رات ہے جاگنے کے لیے، جب رات ہے قیام اللیل کے لیے، پھر اس طرح کے شکوے کیوں؟ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لمبے سے لمبے قیام کریں۔ یہ قیام اللیل اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہم دنیا میں دفاتر کے باہر دن کی گرمی کی دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں دنیا کے مفادات کے لیے، لیکن وہ رب کائنات جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں کھڑے ہوں، اور اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہمیں گوارا نہ ہو، ہم چاہیں کہ جلد سے جلد اس سے جان چھوٹ جائے، ہم گھر جا کے آرام کریں، سو جائیں، نہیں۔ اگر دنیاوی مفادات کے لیے ہم دنیا کے دفاتر کے سامنے، دنیا کے افسروں کے سامنے ہم دور میں کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو وہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سارے
افسروں کا بڑا افسر ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے حضور کھڑے ہونے میں ہم کیوں تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو روزہ رکھ کر روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، کھانے پینے کا مال کم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ 1 مہینے کے لیے کھانے پینے میں پرہیز کرو، میرے خزانوں میں کمی آ گئی ہے۔ نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ایک تربیتی کورس ہے، ہماری تربیت کا ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ 11 مہینے ہم ایک تربیت یافتہ مسلمان کی حیثیت سے گزاریں۔ یہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ، یہ ماہ رمضان کے روزے، یہ ماہ رمضان کی عبادات ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس تربیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر سمجھیے کہ اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس تربیت کے حصول میں ناکام ہوئے، ہم نے صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس میں اپنی تربیت نہیں کی، تو پھر سارے مہینے کی بھوک اور پیاس، سارے مہینے کی ریاضت اور عبادت یہ رائگاں جائیں گی، ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ تربیت کیسی تربیت ہے؟ روزہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز جو روزے دار کو سکھاتا ہے وہ یہ احساس ہے کہ تم ہر لمحے اپنے خالق و مالک کی نگاہ میں ہو۔ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، شدید گرمی ہو، وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے وضو کرتے ہوئے کلی کرنے کے بہانے چند گونٹ اپنے پیٹ میں داخل کر سکتا ہے، واش روم میں جا کے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، کمرے کی تاریکی میں، تنہائی میں، خلوت میں اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو روزے دار کو اس بات سے روکتی ہے؟ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر بھی اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن پانی کا ایک گھونٹ اپنے جسم کے اندر جانے کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ یہی احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، لیکن وہ اللہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ روزہ ایک مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ صرف روزے کی حالت میں نہیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ احساس دل میں پیدا کرو تم اللہ کی نگاہ میں ہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کام سے اللہ نے روکا ہے۔ اگر اس روزے کی حالت میں اس نے روکا ہے کہ پانی نہیں پینا، کوئی چیز نہیں کھانی ہے، تو ساری زندگی اس بات کا اہتمام کرو کہ تم اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے وہ کام نہیں کرنے۔ تو سب سے بنیادی چیز روزے دار کے دل میں یہ پیدا کرتا ہے کہ تم ہر لمحے اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ کے سامنے ہو۔ جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہو، اسی طرح اپنی زندگی کے باقی ایام میں بھی ہر اس کام سے باز رہو، اس کام سے رک جاؤ جس کام کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، جسے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز جو روزے دار کے دل میں پیدا کرتا ہے وہ یہ احساس ہے کہ جس ذات نے روزے کی حالت میں تمہارے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور تم نے اس کے کہنے پہ حلال چیزوں کو بھی ایک عارضی مدت کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اسی ذات نے تمہارے لیے کچھ اور چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ اگر تم روزے کی حالت میں چند گھنٹوں کے لیے اس کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھتے ہو تو ساری زندگی ان چیزوں کو حرام سمجھو جو اس نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہوئی ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ محض چند گھنٹوں کے لیے نہیں،
وہ ذات جس کے کہنے پہ تم نے حلال چیز کو بھی حرام کر دیا ہے. کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں لیکن تم روزے کی حالت میں اس کو حرام سمجھتے ہو. کیوں؟ تمہارے خالق نے کھانے پینے کو حرام کر دیا. اسی خالق نے، اسی مالک نے تمہارے لیے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں انہیں حرام سمجھو. وہ ذات صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان کے ایام کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزے رمضان کے دن ہوں یا رمضان کی راتیں ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، وہ خالق کائنات ہمیشہ کے لیے ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس لیے اس نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ہم ہمیشہ کے لیے انہیں حرام سمجھیں. روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. تیسری چیز جو روزے سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ انسانی ہمدردی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں. وہ لوگ جو خوشحال ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں عام ایام میں شاید بھوک کا اور پیاس کا احساس نہ ہو، لیکن روزے کی حالت میں اور خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہے اور بھوک کیا چیز ہے. اور یہ احساس کر کے ان اپنے غریب بھائیوں کو یاد کریں جن بھائیوں کے پاس اللہ کی نعمتیں وافر نہیں ہیں، جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے اتنی خوراک نہیں ہے کہ اپنے معصوم بچوں کا بھی پیٹ بھر سکیں، جن کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، جن کے معصوم بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا. ہمارے گھروں میں پھل وافر ہوتے ہیں، ان غریب لوگوں کے ہاں پھل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ضائع بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بلکہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں ایسی نعمتوں کا گزر بھی نہیں ہوتا. تو یہ روزہ بھوک اور پیاس کے احساس کے ساتھ ہمارے اندر انسانی ہمدردی پیدا کرتا ہے، غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس جنم دیتا ہے کہ دیکھو جیسے تمہیں بھوک ستا رہی ہے، اسی طرح تمہارے گردنواں میں، تمہارے دفتر میں، تمہاری فیکٹری میں، تمہاری مل میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں شاید آج شام کے لیے یا کل کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ ہو. تو ان کی بھوک کا احساس کرو. یہ روزہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے. تو اگر یہ چیز ہم روزے کے ساتھ حاصل کر لیں تو پھر تو ہم خوش قسمت بھی ہیں، اور شاید ہماری یہ عبادت، ہماری یہ بھوک پیاس اللہ کے حضور قابل قبول بھی ہو جائے. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ محض اپنی زبان کو، اپنے منہ کو چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے روک دیا جائے، دکان پہ جاتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام اگر ہم کرتے ہیں تو روزہ پھر کسی کام کا نہیں ہے. روزہ تو اس صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہر اس چیز سے رک جاؤ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے. محض کھانے پینے کا سامان نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں ہر وہ چیز جو تمہارے لیے حرام ہے اس کی حرمت عارضی ہے، یہ حرمت دائمی ہے. ہر حرام چیز سے رک جاؤ، تب تمہارا روزہ روزہ ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور پھر روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی بھوک پہ اور اپنی جنسی بھوک پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ دو بھوکیں، ایک پیٹ کی بھوک اور ایک جنسی بھوک، یہ انسان کی گمراہی کا، انسان کی بربادی کا، انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. انسان اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کے لیے بہت سے غلط کام بھی کرتا ہے، فریب دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی جنسی بھوک اسے مٹانے کے لیے بہت سے غلط کام کرتا ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے روزے کی حالت میں جس طرح اپنی بھوک پہ کنٹرول کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، جنسی بھوک پہ کنٹرول کیا ہے، تمہارے پاس ہر چیز موجود تھی، جنسی بھوک تم دور کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے
تم نے بھوک پہ کنٹرول کیا، اس کے روزے کے علاوہ بھی ان دونوں چیزوں پہ کنٹرول کرو، اور بھوک کی حالت میں کسی بھی حالت میں حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دو، جس طرح تم نے روزے کی حالت میں حلال لقمہ نہیں جانے دیا تھا، جس طرح تم نے روزے کی حالت میں جنسی بھوک مٹانے کے لیے حلال ذرائع کو بھی چھوڑ دیا تھا، اسی طرح روزوں کے بعد بھی اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے حرام ذرائع سے دور رہے۔ یہ روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے معمولات میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو روزوں کا یا رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا تھا، اس لیے ماہ رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہایت مضبوط اور گہرا بنانا چاہیے۔ اور قرآن سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اس طرح نہیں کہ ہم قرآن چھوٹا سا قرآن لے کے اسے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں یا جیب میں ڈال لیں یا اپنی دکان پہ رکھ لیں یا اپنے گھر میں رکھ لیں کہ بڑی مقدس چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، اس کے برکت سے ہماری دکان میں تجارت میں بڑا فائدہ ہوگا، ہمارا گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح ہے، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کا وجود بھی، اس کی آیات بھی، ایک ایک آیت، ایک ایک ورق مقدس ہے، قابل احترام ہے، برکتوں کا باعث ہے۔ لیکن یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم محض اس سے برکتیں لینے کے لیے اس کے تعویذ بنا لیں، گلوں میں ڈال لیں، جیب میں ڈال لیں، اپنے گھروں میں دکانوں پہ سجا کے رکھیں، نہیں۔ اس قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے کہ قرآن ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں 11 مہینوں میں شاید اتنی فراغت نہیں ملتی کہ ہم قرآن پر توجہ دے سکیں۔ اگر ہم اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کریں، مضبوط کریں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں، لیکن قرآن کو سمجھنے کا، اس کا ترجمہ سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے ہماری محبت اور زیادہ ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں قرآن کی عقیدت، قرآن سے پیار، قرآن کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے ماہ رمضان میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ قرآن حکیم کو سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، پھر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس میں اپنے اہل خانہ کو شریک کیجیے۔ گھر کے تمام افراد، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہے، جو بھی اہل خانہ ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ قرآن حکیم ایک ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا۔ اس لیے اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے پھر اسے کسی اور سہارے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جس کا سہارا اللہ کی ذات ہو، جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، پھر اس کو کسی اور ذات پہ، کسی اور سہارے پہ اعتماد نہیں کرنا پڑتا۔ اور دوسری چیز ذکر الہی ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کیجیے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، بجائے گپے لگانے کے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो भी जिक्र आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, जो भी आपको याद है, कसरत से अल्लाह का जिक्र कीजिए। और इस माह मुकद्दस में अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, अपनी नेमतों से नवाजा है, तो फिर आम अयाम से बढ़कर इस माह मुकद्दस में सखावत कीजिए, गरीबों के साथ हमदर्दी कीजिए, इसलिए कि हमारे नबी की सुन्नत यही थी कि वो सारा साल भी सखावत किया करते थे, लेकिन जब ये माह मुकद्दस माह रमजान आता तो पहले से बढ़ के वो माल खर्च करते थे, गरीबों में तकसीम करते थे, गरीबों के साथ मोहब्बत, प्यार और उनकी हमदर्दी को मुजाहरा करते थे। इसलिए हमारे वो भाई जिनके पास वसअत है, माल है, दौलत है, अल्लाह की नेमतें हैं, उन्हें इस महीने को गनीमत समझते हुए माल खर्च करके अल्लाह के यहां अपना माल महफूज कर लेना चाहिए। इसी तरह इफ्तारी, जिसका रवाज हमारे यहां बढ़ रहा है, लेकिन ये महज इफ्तारी की दावतें रस्म न बन जाएं, रिवाज न बन जाएं, दिखावे की महफिल न बन जाएं। अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं, मालदारों को नहीं, बल्कि रोजेदारों को बुलाइए, उन्हें रोजा इफ्तार करवाइए, उनकी दावत कीजिए, खाना खिलाइए। ये चीजें आपकी मोहब्बत उनके दिल में पैदा करेंगी। इसी तरह माह रमजान के बारे में जो हमें इस्लाम ने हिदायत दी है, वो सहरी और इफ्तारी के भी आदाब हैं। आपने फरमाया तसहरो फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, कि सहरी खाया करो, सहरी खाना बरकत का बायस है। अगर कोई आदमी सहरी ना भी खाए, जैसे आजकल हमारा मामूल ये है कि हम रात को सोते ही 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, तो इसी टाइम पे खाना खा के सो जाएं और ये समझें कि ये सहरी हो गई है। रोजा हो जाएगा, लेकिन सहरी का टाइम सुबह की फजर की अजान से पहले का वक्त है, कि फजर की अजान से कुछ देर पहले खाना खाइए। इस वक्त सहरी के टाइम पे खाना ये बरकत का बायस है। और आपने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क यही है कि अहले किताब सहरी नहीं खाते हैं, हम सहरी खाते हैं। इसलिए इस फर्क को कायम रखो। अहले किताब की, यहूदियों की, ईसाइयों की मुशावत इख्तियार न करो। फजर की अजान से पहले कोई ना कोई चीज जरूर खा लिया करो, ये बरकत का बायस होगा। और आपने फरमाया कि जो लोग सहरी खाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अल मुतसफ्फिरीन, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे रहमत भेजते हैं और फरिश्ते उन लोगों के लिए रहमत की दुआ करते हैं जो सहरी के वक्त उठ के सहरी खाते हैं। इसलिए सहरी का इह्तिमाम करना चाहिए। फजर की अजान से कुछ देर पहले खाना खाइए। अगर भूख ना भी हो, पानी के चंद घूंट पी लीजिए, चंद लुकमे खा लीजिए, ताकि ये सहरी हमारे लिए बरकत का बायस बन जाए। इसी तरह इफ्तारी के बारे में हमें अल्लाह के रसूल ने हिदायत दी है। आपने फरमाया कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्रुल फित्र, कि जब तक लोग इफ्तारी में ताखीर नहीं करेंगे, वक्त पे इफ्तारी कर लिया करेंगे, तब तक लोग खैर में, भलाई में रहेंगे। और जब लोग इफ्तारी में ताखीर शुरू कर देंगे तो उनमें खैर नहीं रहेगी। इसकी हिकमत यह है कि रोजे की हालत में फजर के तुलू होने से लेके गुरूब आफताब तक अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने पीने को हराम कर दिया। लेकिन गुरूब आफताब होते ही, जब सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब होते ही रब्ब जुल जलाल ने उन चीजों को हलाल कर दिया। लेकिन हम कहें कि नहीं, अभी हलाल नहीं हुई, हम उसमें ताखीर करें। अल्लाह कहता है कि अब ये चीजें हलाल हैं, खा लो, लेकिन हम अपनी मर्जी करें कि नहीं, अभी है, अभी भी ये हराम है, हम नहीं खाएंगे, ताखीर करेंगे। ये उम्मत से खैर को उठा देने का जरिया होता है। इसलिए कि उम्मत में खैर तब तक है जब तक उम्मत
اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے اور اس کی حلال کو حلال سمجھے۔ اللہ کہے حلال ہے اسے مان لیجئے، استعمال کیجئے، اللہ کہے کہ حرام ہے اسے حرام سمجھیے۔ یہی دین ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اسے چھوڑ دیجئے، جسے اللہ نے حلال کر دیا اسے حلال سمجھیے، اسے استعمال کیجئے۔ یہی دین ہے۔ اور جب امت میں دین رہے گا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھیں گے، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھیں گے، ان میں خیر رہے گی۔ اور یہی حکمت ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جانے کا اطمینان ہو جائے، پھر تاخیر نہیں کرنی ہے۔ وہ اللہ نے اب حلال کر دیا ہے، اسے حلال سمجھیے، اسے کھائیے، افطاری کر لیجئے۔ دراصل یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تو نے حلال کر دیا، ہم نے اس کو مان لیا، تو نے حرام کر دیا، ہم نے اسے مان لیا۔ یہی دین ہے۔ اور جب تک یہ جذبات امت میں رہے گا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھیں گے اور حرام کو حرام سمجھیں گے، امت میں خیر رہے گی۔ تو یہ کچھ آداب ہیں۔ اگر ہم ان آداب کے ساتھ روزوں کا اور رمضان کا اہتمام کریں گے تو یقیناً یہ ہمارا لیے ایک تربیتی کورس ہے۔ اس ایک مہینے کی عبادت کے بعد، اس ایک مہینے کے تربیتی کورس کے بعد ہم اپنے اندر وہ انقلاب پائیں گے، وہ تبدیلی پائیں گے کہ پورے 11 مہینے ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے گزار سکیں گے۔ اور اگر آپ نے جائزہ لینا ہو کہ ہمارے اس ماہ مقدس اور ماہ رمضان کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں یہ نہیں، تو پھر ماہ رمضان کے بعد اپنے معمولات کا موازنہ کیجئے کہ اس مہینے میں آپ کے معمولات کیا تھے، اس ماہ کے گزرنے کے بعد آپ کے معمولات کیا بن گئے ہیں۔ اگر معمولات میں تبدیلی آئی ہے، اس ماہ میں آپ نے قرآن پڑھا لیکن عید کا دن گزرنے کے ساتھ ہی آپ نے قرآن کو بند کر دیا، اس مہینے میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، نماز باجماعت کا اہتمام کیا، لیکن عید گزرتے ہی نمازوں کو فراموش کر دیا، اس مہینے میں مساجد کو آباد کیا لیکن باقی 11 مہینوں میں مساجد کو ویران کیا، تو پھر سمجھیے کہ ہماری اس مہینے کی عبادت، ریاضت، تربیت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ایک مہینے کی عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں اسے مقبول بنانے کے لیے کوشش کیجئے کہ وہ معمولات جو آپ نے اس مہینے میں اختیار کیے ہیں، اپنائے ہیں، اس مہینے کے بعد آپ کے معمولات وہ باقی رہیں، برقرار رہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ اس ایک مہینے میں ہر روز کوئی ایک نیکی، کوئی ایک نیک عمل جو آپ نہیں کرتے تھے، ہر دن کسی نیک کام کا آغاز کر دیجئے۔ اور وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہر روز کسی ایک گناہ سے سچی توبہ کر لیجئے، ایک گناہ چھوڑ دیجئے، ایک نیکی کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لیجئے۔ اس ایک مہینے کے 30 دنوں میں آپ 30 گناہ چھوڑ دیں گے، 30 نیک کاموں کا معمول بنا لیں گے۔ اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی میں اس کو معمول بنائیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک گناہ اسے ترک کیجئے، کوئی ایک نیک عمل اس کا آغاز کیجئے۔ نوافل کا آغاز کر سکتے ہیں، کسی غریب کو مال دینے کا، کھانا دینے کا، لباس دینے کا، کوئی بھی آپ اس طرح کی نیکی کر سکتے ہیں۔ ذکر ایک نیکی ہے، اللہ کا ذکر کر لینا، تسبیحات پڑھ لینا، یہ نیکی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک نیکی آپ ہر روز بڑھاتے جائیے اور کوئی نہ کوئی ایک گناہ سے سچی توبہ کرتے جائیے۔ یہ تربیت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مقدس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، اس کے احکامات کو بجا لائیں، گناہوں سے اجتناب کریں، نیک اعمال میں رغبت پیدا کریں، تاکہ ہم اس مہینے کی تربیت سے بہرہ ہو کر باقی 11 مہینے ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے گزار سکے۔ وعلیہ البلاغ۔